بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان آرٹ کونسل کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں 2 روزہ تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں ملک بھر سے جو بہترین قسم کے اور نامور قسم کے دانشور، صحافی اور علم و ادب اور آرٹ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ یہ وہی ادارہ ہے کہ جس کے سربراہ ایک مشہور شخصیت احمد شاہ صاحب ہیں، اور کراچی میں اس کی جو مرکز ہے کراچی میں ہے۔ اسی حوالے سے جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہیں، انہوں نے اس 2 روزہ تقریبات کا انہوں نے افتتاح کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے مختلف سیشنز ہوئے، جن میں شعراء، ادباء اور کلچر سے وابستہ شخصیات تھیں۔ جو صحافتی حوالے سے سرگرمی تھی وہ ایک مذاکرہ تھا، مسئلہ کشمیر میں میڈیا کا کردار، جس کی میزبانی معروف اینکر پرسن آسماء شیرازی صاحبہ نے کی، اور اس میں شرکائے گفتگو حامد میر صاحب تھے، وسعت اللہ خان صاحب تھے، مظہر عباس تھے، یہ خاکسار تھا، طارق نقاش صاحب تھے، اور واحد اقبال بٹ صاحب تھے۔ 3 لوگ کشمیر کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ 3 لوگ وہ پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہیں یا دانشور طبقہ ہے یا میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ موضوع بہت حساس تھا، بہت تفصیل طلب تھا، لیکن بہرحال اور وقت کی جو کا دامن بہت تنگ تھا، اس لیے پوری طرح جو بات ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی، پورے سیاق و سباق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی، اور خاصی تشنگی برقرار رہی۔ اس کے باوجود لوگوں نے کم وقت میں اس سپیس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور کم وقت میں زیادہ جامع اور بامعنی قسم کی بات کرنے کی کوشش کی۔ جو کشمیر کے ہم 3 نمائندے تھے اس مذاکرے میں، تو ہمارا کچھ ریئلٹیز پہ ہم بات کر رہے تھے، اور ہمارا زور کشمیر کے جذبات کو، کشمیر کے زمینی حقائق کو سمجھنے پر تھا کہ پاکستان کا دانشور طبقہ، پاکستان کی رائے عامہ، پاکستان کے پالیسی ساز گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں، مقبوضہ کشمیر کی ترجیحات کو، وہاں کے رجحانات کو، وہاں کے احساسات کو نہ صرف سمجھیں، بلکہ آزاد کشمیر میں عوام کی خواہشات، ان کی ترجیحات، ان کے مطالبات کو بھی جگہ دیں، سمجھیں، اور پھر میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر کریں یا ان کا ایک سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک میری گزارشات کا تعلق ہے، میں نے تو یہی گزارش کی کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ اس لیے ڈھل مل رہی ہے، ڈگمگاتی رہی ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ڈگمگا رہی ہے، وہ ڈول رہی ہے، اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ہے، اس میں استحکام نہیں ہے، اس میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں دباؤ برداشت کرنے کی اور وقت اور حالات کے لہروں کے مقابل کھڑا ہونے کی صلاحیت اور استعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ گو کہ وہاں کچھ مختلف انداز سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا، اور اس پہ میں نے اب لکھا بھی ہے، ایک کالم بھی لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک ولاگ بھی آپ ناظرین کے سامنے آئے۔ تو کشمیر پالیسی کا جو معاملہ ہے پاکستان کی، اس میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کی اپنی جو پالیسی ہے اور ریاست کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ کچھ اچھی پہلے بھی کبھی نہیں رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور وقت گزرتے ہی وہ پالیسی جو ہے وہ حالت زار مزید خراب ہوتی چلی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی دباؤ آتا ہے، جب بھی وقت کے تقاضے پاکستان سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ اس کے آگے
کھڑا ہونے کی بجائے سرنڈر کرتے ہیں، تو پھر کشمیر پالیسی میں ایک جھول آنے لگتا ہے۔ جو پہلی کشمیر پالیسی ہے وہ اذکار رفتہ قرار پاتی ہے۔ لیکن اس کا کیا کیجئے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کا رونا تو دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کیا کوئی پاکستان پالیسی بھی ہے؟ پاکستان کے حکمرانوں کی، پاکستان کے منصوبہ سازوں کی، پاکستان کے فیصلہ سازوں کی کیا کوئی پاکستان پالیسی بھی ابھی تک رہی ہے؟ کیونکہ 75 سال کے بعد پاکستان جس ٹرمائل کا شکار ہے، جس کشیدگی کا شکار ہے، جس کشمکش کا شکار ہے، جس حالت زار میں مبتلا ہے، وہ تو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہی نہیں رہی۔ اور پاکستان آج جن حالات کا شکار ہے یہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی ایک حکمران کی منصوبہ بندی اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ پاکستان آج جس مقام پر کھڑا ہے یہ لڑکاؤ کا ایک مسلسل عمل ہے جو 1947 کے بعد شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ پاکستان کو ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر، روزمرہ کی بنیاد پر چلانے کا ایک فیصلہ ہوا تھا۔ اس کی جو اڑان ہے اس کو اتنا اونچا بھی نہیں ہونے دینا تھا، یہ طے کر لیا گیا تھا ہمارے مقدر کو لکھنے والوں نے کہ اس اڑان میں کو بہت اونچا بھی نہیں ہونے دینا، لیکن اتنا بھی نہیں ہونے دینا کہ یہ اڑان بالکل ختم ہو جائے اور جو طائر لاہوتی ہے وہ گر کر جاں بحق ہو جائے، زخمی ہو جائے، مزمحل ہو جائے۔ بس گھسٹتے رہنا ہے، زمین پر گھسٹتے رہنا ہے، گھسٹ کر چلنا ہے، لیکن نہ دوڑنا ہے نہ اڑنا ہے پر لگا کر۔ یہ ایک پاکستان کا چونکہ ایک رول پاکستان کے لیے متعین کیا گیا تھا، ایک سٹیٹس کو اس خطے میں اور اس ریجن میں تلاش کیا گیا تھا، تراشا گیا تھا پاکستان کا، جس میں پاکستان کا اتنا ہی رول متعین کیا گیا تھا۔ اس رول سے باہر نکلنے کی جب بھی پاکستان نے کوئی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ ایک حادثہ رونما ہوا۔ آج پاکستان کی جو حالت بنی ہوئی ہے کہ یہ ملک قانون کی حکمرانی کی بجائے ایک پرچی کی حکمرانی پہ چل رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ قانون کا بڑے سے بڑا مجرم، تشدد میں مبتلا اور تشدد میں ملوث کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اگر ایک پرچی پڑھ دیتا ہے کسی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ ایک لانڈری کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ کرسی نہیں ہے پریس کلب کی، وہ ایک لانڈری ہے جس سے گزر کر وہ شخص جو ہے وہ پاک پوتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان ہمیشہ سے ان مخمصوں کا شکار رہا ہے۔ سر شاہ نواز کے بیٹے کے زمانے میں 10-20 سال تو وہ زمانہ کھا گیا، پھر عباس شریف مرحوم کے بھائی جان کی نظر 10-20 سال کشمکش، کشیدگی، کاریگری میں گزر گئے، اور اب یہ بات قاسم کے ابا تک پہنچ گئی ہے، اور اب ایک 10-20 سال کے لیے ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے کہ یہ جو ایک مقبول تحریک کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی یہ جو صورتحال ہے، پاکستان کے جو یہ حالات ہیں، اس نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو مایوس کر دیا ہے، جو پہلے ہی 5 اگست 2019 کے اس معاملے سے دب گئے تھے، کچلے گئے تھے، ان کے جذبات کو ختم کر دیا گیا تھا، ان میں حریت فکر جو ہے اس کو بھی کھرچنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی آنکھوں سے خواب چرانے کی کوشش کی گئی تھی، خوابوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو اب ایک نئی مایوسی پاکستان کی اس موجودہ صورتحال سے کہ جہاں پاکستان کا کوئی مستقبل کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا، ایک اس مایوسی کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ اور پاکستان سے کشمیریوں کی مایوسی کا جو مطلب ہے وہ 1970 اور 71 کے اس واقعے میں تلاش کیا جا سکتا ہے، اس آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان 2 لاکھ ہوا تو کشمیر کے جو رہنما تھے، سول لیڈر تھے اس وقت، مقبول عام رہنما تھے، شیخ محمد عبداللہ، وہ جیل میں بند تھے اور 22 سال وہ مزاحمت کر رہے تھے بھارت کی، اور بھارت کی جیلوں میں وہ سالہ سال تک مقید چلے آ رہے تھے۔ لیکن جب سقوط ڈھاکہ ہوا، پاکستان ٹوٹ گیا، تو انہیں یہ پیغام ملا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی مدد نہ آئندہ کر سکے گا، نہ اس مرحلے پر کر سکتا ہے۔ بھارت نے بھی انہیں یہی باور کرایا اور پاکستان نے بھی انہیں کہا کہ ہم تو اب بری طرح پھنس گئے ہیں اور اب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ سو شیخ عبداللہ نے عالم جو
بزرگی میں، پیرانہ سالی میں، جو جوانی کا دور انہوں نے مزاحمت میں گزارا تھا، اب وہ خاصی عارضوں میں گھر گئے تھے۔ انہوں نے 1975 میں اندرا عبداللہ ایکارڈ کیا اور خود سپردگی کا ایک معاہدہ کیا بھارت کے ساتھ، اور بھارت میں یعنی جو وزارت عظمیٰ ان سے چھین لی گئی تھی، انہوں نے وزارت اعلیٰ کے طور پر اس کو دوبارہ قبول کر کے اپنی مزاحمت کو ترک کر دیا، اور گویا کہ ایک پریس کانفرنس کر کے انہوں نے مزاحمت سے، حریت سے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ پاک پوتر ہو کر سری نگر کی کرسی پر دوبارہ براجمان ہو گئے۔ تو پاکستان کے کمزور ہونے پر اور کا مطلب کشمیریوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا رہا ہے، اخلاقی طور پر رہا ہے، عملی طور پر رہا ہے، اور عملی طور پر نہ بھی ہو لیکن اخلاقی طور پر ایک بہت بڑا سہارا رہا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حالت زار، پاکستان کی موجودہ جو پالیسی ہے، اس کا یہ انجام دیکھ کر کشمیر کے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، اور اب ان کا گلہ بنتا بھی نہیں ہے کہ جو یہ بات کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو من، یعنی جو لوگ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہ ہوں، تو وہ ظاہر ہے کشمیری جو تھوڑا دوری پر ہیں، مختلف حالات میں ہیں، جغرافیائی طور پر ایک عملی جو ان کی صورتحال ہے وہ ایک الگ حیثیت ہے، تو وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جو اس گفتگو میں نے اٹھایا، اور اسے میں نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پاکستان کی کشمیر پالیسی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس سے پہلے پاکستان پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستان کا یہ جو حلیہ ہے، یہ جو ناک نقشہ ہے، اس کو درست کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ہم پاکستان کو چین سمجھ کر اگر اس سے ایک مضبوط اور جرأت مندانہ کشمیر پالیسی کی توقع رکھیں گے، اسے امریکہ سمجھ کر، تو یہ خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔